آج ہم ایک عبادت کے متعلق چند سنتیں اور آداب بتائیں گے۔ اچھا، عبادت سے متعلق وہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، ایسی عبادت ہے جس سے عبادت گزار کے اطراف میں اکناف میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ لیکن اس نور کو کوئی آنکھ والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک یہی عبادت جب حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تو ان کے گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اپنا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تم پر رحمت بن کر سایہ فگن ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ اپنے عابد کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ بیماروں کی اس میں شفا، ٹھیک، تندرستوں کے لیے ذریعہ بقا، اور جان کنی میں یہ ہے مشکل کشا۔ اور یہ ایسی عبادت ہے عموماً ہمارے معاشرے میں اس عبادت کا ثواب مرحومین کو ایصال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ماہر 10 لوگوں کی بروز قیامت شفاعت کرے گا۔ اچھا، جی ہاں، ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جہاں پر یہ عبادت کی جائے وہ جگہ شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی عبادت ہے جہاں پر یہ عبادت کی جائے وہاں چوری نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اور وہ عبادت ہے تلاوت قرآن پاک۔ تو آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو قرآن پاک کی سنتیں اور آداب بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک کتنا یاد کرنا ہم پر فرض ہے، کتنا واجب ہے، نماز کے اندر ہم نے اس کی کتنی تلاوت کرنی ہے۔ تو کم از کم ایک آیت مبارکہ کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا حفظ کرنا واجب عین ہے، اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی عبادت، قرآن پاک کو چھونا یہ بھی عبادت، اور اس کی تلاوت تو ہے ہی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تلاوت کرنے لگے تو مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر یہ تلاوت کی جائے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے عقل تیز ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اور تلاوت کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ یہ پڑھی جائے، اور اگر تلاوت کے درمیان کوئی دنیاوی بات کرنی پڑے تو پھر دوبارہ سے تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کیا جائے، اور اگر کوئی دینی بات کریں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوبارہ اس کا آغاز کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ۔